موت کے مسافر قسط نمبر 28۔ 3 سوار سنسناتے تیروں کی طرح اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے سمرا کی اسی سرائے میں داخل ہوئے جس میں زخمی عمیر اس گمنام لڑکی کے ساتھ 1.5 ماہ تک ٹھہرا رہا تھا۔ تینوں سواروں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے اور وہ پہچانے نہ جاتے تھے۔ ان میں 2 خوب مضبوط جسم اور تناور قد کے تھے، جبکہ تیسرا دبلا پتلا اور نازک جسم کا تھا۔ تینوں جنگ کا بہترین لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کی اپنی اور گھوڑوں کی حالت سے ظاہر تھا وہ کسی طویل اور صبر آزما سفر سے لوٹ رہے ہیں۔ تینوں کے گھوڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر سرائے میں داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے، جو قد میں سب سے لمبا تھا، سرائے کے مالک کو مخاطب کر کے اپنی کھولتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تمہاری سرائے میں کوئی ایسا شخص مقیم رہا ہے جو خوب لمبے، کڑیل، کسرتی اور مضبوط جسم کا اور زخمی بھی ہو؟ سرائے کے مالک نے تشویش سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ لوگوں کا تعلق بغداد سے ہے؟ اس نے پھر اپنی سلگتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں۔ سرائے کا مالک سر جھکا کر سوچنے لگا، شاید کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس بھیانک آواز والے نووارد نے اسے پھر چونکا دیا، تم ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اگر قوم کے اس بے بدل جرنیل سے تمہیں ذرہ بھر بھی ہمدردی ہے تو کہو وہ کہاں ہے؟ ہم اسی کے لیے پریشان ہیں اور اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ تمہاری سرائے میں رہا ہے اور تم جانتے ہو وہ کہاں ہے۔ وہ زخمی ہے اور اس کا زیادہ عرصہ ادھر ادھر بھٹکنا اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے خطرناک ہے۔ سرائے کے مالک نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ کہاں؟ حدیثہ کی طرف۔ کیا ان کا زخم ٹھیک ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ میری سرائے میں 1.5 ماہ تک مقیم رہے۔ یہاں ایک طبیب ان کے زخم کا علاج کرتا رہا، پر خبر نہیں وہ گھاؤ کیسا تھا جو اچھا نہ ہوا۔ اس طبیب کے علاج سے مایوس ہو کر وہ یہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے، میں اپنے مسکن میں جا کر اپنے جراح سے علاج کراؤں گا، اور وہ ایسا طبیب ہے جس کے ہاتھ لگتے ہی زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ وہ ابھی چلنے پھرنے سے قاصر ہیں اور بستر پر سیدھے ہو کر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس بھیانک آواز والے نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر وہ کیسے حدیثہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں؟ میں نے ان کے لیے ایک بگھی کا انتظام کر دیا تھا۔ کیا وہ اکیلے ہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ ایک دبلا پتلا نوجوان بھی تھا جو اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب نہ ہٹاتا تھا۔ وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، تاہم وہ انہیں آقا کہہ کر پکارتا تھا اور ان کا بڑا خیال رکھتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مادہ شیر اپنے زخمی شیر کی نگرانی کرتی ہے۔ اس اجنبی نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حشام تو قتل ہو گیا تھا اور اس کی لاش دریا میں پھینک دی گئی تھی، پھر یہ ان کے ساتھ کون ہے؟ اس کے دونوں ساتھیوں نے اپنے سروں کو جنبش دے کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس اجنبی نے پھر سرائے کے مالک سے پوچھا، وہ کب یہاں سے روانہ ہوئے تھے؟ 2 دن ہو گئے ہیں۔ وہ تینوں وہاں سے ہٹ گئے، پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سرائے سے نکلے اور حدیثہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہے تھے۔ حدیثہ میں آ کر وہ شہر میں گھومتے ہوئے سب سراؤں کا جائزہ لینے لگے۔ ایک سرائے کے صحن سے گزرتے ہوئے ان کی نظریں جب استبل کی طرف اٹھی، وہاں ایک بگھی کھڑی تھی جس کے قریب عمیر کا گھوڑا تھا اور اس کے منہ پر خوراک کا توبڑا چڑھا ہوا تھا۔ ان کے دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اور گمنام لڑکی سرائے کے ایک کمرے سے نکلی اور عمیر کے گھوڑے کی طرف جانے لگی تھی کہ اس بھیانک آواز والے اجنبی نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم بتا سکو گے وہ گھوڑا کس کا ہے؟ اس نے عمیر کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گئی۔ تم کون ہو؟ اس بھیانک آواز والے اجنبی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ ابو نواز تھا،
اس کے دوسرے دونوں ساتھیوں نے بھی اپنے نقاب ہٹا دیے۔ وہ شیبان اور اریتا تھی۔ اس گمنام لڑکی نے اپنی تلوار کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا اور نرم لہجے میں سرائے کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جس کی آپ کو تلاش ہے وہ اس کمرے میں ہے۔ وہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ کمرے کے نزدیک جا کر ابو نواس نے اریتا سے کہا، اریتا میری بہن، پہلے تم اندر جاؤ، ہم دونوں بھائی بعد میں آتے ہیں۔ اریتا اس کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے عمیر بے کسی کی حالت میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اریتا کو دیکھا۔ وہ سپاہیانہ لباس میں بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اریتا بھاگ کر آگے بڑھی اور عمیر سے لپٹتے ہوئے اپنا گلاب جیسا گال عمیر کے گال پر رکھ دیا تھا اور اس کے آنسو عمیر کی گردن پر گر رہے تھے۔ عمیر نے اس کے سر سے خود اتار دیا اور اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے خبر ہوئی میں یہاں ہوں؟ اریتا نے روتے روتے کہا، میرے دل و دماغ ہر وقت آپ کی طرف رہتے تھے۔ میں ہر روز آسمان کے ستاروں سے پوچھا کرتی تھی میرے شوہر کب آئیں گے۔ پھر ایک روز میں نے وحشت اور سربریت کی ستم آرائیوں سے بھرا ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا آسمان پر ستارے نہیں انگارے جھلملا رہے تھے، اور ان انگاروں کی مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ آپ کسی شہر کی گلیوں میں بھاگ رہے تھے اور آپ کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ دوسرے روز میں ابو نواس اور شیبان کو لے کر بغداد روانہ ہوئی۔ وہاں ہم علامہ جلال الدین سے ملے اور ان سے پتا چلا کہ حشام قتل ہو چکا ہے اور آپ زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں، ابو نواس اور شیبان آپ کو بغداد کے نواب میں تلاش کرتے رہے، لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم سامرا بھی گئے، لیکن وہاں بھی آپ نہ ملے۔ اس دوران ہلاکوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہم سمرا آئے، وہاں سے پتا چلا کہ آپ وہاں 1.5 ماہ قیام کر کے حدیثہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اور ہم آپ کے پیچھے یہاں چلے آئے۔ عمیر نے پیار سے اریتا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا، ابو نواس اور شیبان کہاں ہیں؟ وہ دونوں باہر کھڑے ہیں۔ ابو نواس نے پہلے مجھے آپ کے پاس بھیجا، شاید اس طرح مجھے آپ سے کھل کر ملنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ ان دونوں کو اندر بلا لاؤ۔ اور مغیث کیسا ہے؟ عمیر نے اپنے بیٹے کا پوچھا۔ اریتا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنے آنسو اس نے پوچھ لیے اور بھاری آواز میں کہا، مغیث ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتا ہے، میرے ساتھ آنے پر ضد کرتا تھا، بڑی مشکل سے ہمورہ کو سونپ کر آئی ہوں۔ بال درست کرتی ہوئی وہ کمرے سے باہر آئی۔ ابو نواس اور شیبان باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اریتا نے دونوں کو اشارے سے بلایا۔ ابو نواس اور شیبان کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں آگے بڑھ کر عمیر سے ملے۔ شیبان نے کوئی اور بات کیے بغیر عمیر سے کہا، مجھے اپنا زخم دکھائیے۔ عمیر نے اپنی ران سے اپنا لباس ہٹا دیا۔ شیبان نے پٹی کھولی۔ زخم ٹھیک نہ ہوا تھا بلکہ پھیل گیا تھا۔ شیبان نے زخم کو سونگا اور غصے میں کہا، خدا کی قسم وہ جاہل تھا۔ عمیر نے مسکرا کر پوچھا، کون؟ وہ طبیب جو آپ کے زخم کا علاج کرتا رہا ہے۔ اس زخم کو صرف 6 دن میں ٹھیک ہو جانا چاہیے تھے۔ ابو نواس نے عمیر سے پوچھا، جو سپاہی آپ کو بگھی میں یہاں لایا ہے وہ کون ہے؟ عمیر کہیں کھو گیا۔ وہ کوئی لڑکی ہے، شاید قدرت نے اسے میری مدد کو بھیجا تھا۔ وہ وہی ہے ابو نواس جس نے یروشلم میں میری ٹانگ کے زخم پر پٹی باندھی تھی، جس نے منصورہ شہر میں مجھے انار کے رس کی چھاگل پیش کی تھی، وہی جو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتی ہے۔ میں زخمی حالت میں بغداد کی گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ وہ میرے ہی گھوڑے پر سوار کہیں سے نمودار ہوئی اور مجھے گھوڑے پر بٹھا کر وہ سمرا لائی۔ وہاں وہ میرا علاج کراتی رہی، پھر بگھی میں بٹھا کر یہاں لے آئی۔ اریتا نے بے تاب ہو کر پوچھا،
وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی باہر نکلی ہے۔ ابو نواس نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا وہ اپنے چہرے پر خود کا نقاب گرہ رکھتی ہے؟ ہاں، وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ تو پھر وہ وہی ہے جسے سرائے میں داخل ہو کر ہم نے آپ کے متعلق پوچھا تھا، کیونکہ وہ فوراً اپنا تلوار ہاتھ کے دستے پر لے گئی تھی۔ ابو نواس کھڑا ہو گیا، میں اسے بلاتا ہوں۔ ابو نواس اٹھ کر باہر آیا، لیکن وہاں نہ وہ لڑکی تھی اور نہ عمیر کا گھوڑا۔ ابو نواس سرائے کے مالک کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اس بگی کے پاس سفید رنگ کا ایک جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ سرائے کے مالک نے مشکوک انداز میں ابو نواس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ سپاہی لے گیا جو اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہے۔ ابو نواس دوبارہ جب کمرے میں آیا تو عمیر سے پوچھا، ملی ہے وہ؟ ابو نواس نے مایوسی سے کہا، وہ آپ کے گھوڑے پر بیٹھ کر چلی گئی ہے۔ عمیر نے اداس لہجے میں کہا، بس تو وہ تم تینوں کو پہچان گئی ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گی۔ اس نے میری خدمت ایک مقدس فرض سمجھ کر کی ہے۔ عمیر خاموش ہو گیا۔ شیبان نے بستر کے قریب رکھے ہوئے برتن سے پانی کا پیالہ بھرا، اس میں اپنے تھیلے سے دوائی نکال کر ڈالی اور عمیر کو پلا دی۔ تھوڑی دیر بعد عمیر بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیبان حرکت میں آیا، نشتر سے اس نے سارا زخم منتمل کیا، وہ پھر سے چیرے لگا کر 3 بار پانی میں دوائی ملا کر دھویا اور پھر اس میں مرہم بھر کر پٹی باندھ دی۔ عمیر، اریتا، ابو نواس اور شیبان نے 1 ہفتہ حدیثہ کے سرائے میں قیام کیا۔ اس دوران میں عمیر کا زخم شیبان کے علاج سے ٹھیک ہو گیا اور پھر ایک روز وہ حدیثہ سے اپنے مسکن کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ ابو نواس اور شیبان اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اریتا کا گھوڑا بگی سے باندھ دیا گیا تھا۔ عمیر چونکہ ابھی کمزور تھا لہٰذا اسے بگی میں لٹا دیا گیا تھا اور اریتا سپاہیانہ لباس میں بگی کے گھوڑے ہانک رہی تھی۔ مسکن میں جاسوسی کے برج پر کھڑے پہرے داروں میں ایک تنومند بربری نے عمیر کے مکان کی طرف منہ کر کے پوری قوت سے ناقوس پھونک دیا تھا۔ مسکن کے سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کھڑے ہو گئے تھے، شاید وہ کچھ سننے کو بےتاب تھے۔ اسی وقت حوازن اپنے مکان سے نکلا اور جاسوسی کے برج کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر جس بربری نے ناقوس پھونکا تھا اس کے نیچے کھڑے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، آقا آ رہے ہیں، وہ اپنے مسکن کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر سارے مسکن میں پھیل گئی اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر استقبال کے میدان میں جمع ہونے لگے تھے، جو راستہ مسکن سے ہو کر قلعے میں داخل ہوتا تھا۔ حوازن جو جاسوسی کے برج کی طرف بھاگ رہا تھا رک گیا۔ ایک عرب گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے پاس آ کر نیچے اترا اور حوازن سے کہا، یا امیر، آقا مسکن میں داخل ہو چکے ہیں۔ حوازن وہیں سے واپس مڑا، بھاگتا ہوا اپنے مکان کی طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا قلعے سے باہر نکل رہا تھا۔ عمیر کی بگھی آہستہ آہستہ قلعے سے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ راستے کی دونوں طرف مرد و عورتوں کا ہجوم اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا تھا اور عمیر اپنا سر باہر نکال کر ہاتھ لہراتے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ عیسائی راہبہ مریانہ بھی ایک بلند ٹیلے پر کھڑی ہاتھ لہرا کر عمیر کو خوش آمدید کہہ رہی تھی اور اس کا سفید لباس ہوا میں لہریں لیتا ہوا اڑ رہا تھا۔ حوازن جو بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا تھا ایک جگہ رک گیا، کیونکہ سامنے سے شیبان اپنے گھوڑوں پر سوار آ رہا تھا اور اس کے پیچھے عمیر کی بگھی تھی۔ بگھی کے گھوڑے اریتا ہانک رہی تھی۔ حوازن احتراماً گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ حوازن کے قریب آ کر بگھی رک گئی اور عمیر نے نیچے اتر کر حوازن سے بغل گیر ہو کر ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد حوازن بگھی پر سوار ہوا۔ اریتا حوازن کے کہنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کر عمیر کے پہلو میں بیٹھ گئی اور حوازن خود بگھی کے گھوڑوں کو ہانک رہا تھا۔ حوازن نے قلعے کے اندر لا کر بگھی روکی۔
سارا لشکر ایک طرف استقبال کی خاطر صفے باندھے کھڑا تھا اور قلعے کی خواتین دوسری طرف ایک جھرمٹ بنائے کھڑی تھی۔ عمیر اور اریتا جب بھگی سے اترے تو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے حشام کی بوڑھی ماں کھڑی تھی۔ تیز ہوا میں اس منور خاتون کی سفید عبا فضا میں لہرا رہی تھی اور وہ مایوسی اور خستگی کی حالت میں مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ عمیر اریتا کے ساتھ اس خاتون کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا بوڑھی خاتون کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے پس منظر میں گہری نمی تھی۔ وہ ابھی تک ستون کی طرح ایستادہ کھڑی تھی۔ عمیر اس کے قریب آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اریتا عمیر کے پیچھے کھڑی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ عمیر کے کندھوں پر رکھ دیے تھے۔ عمیر کی کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی، ماں مجھے دکھ ہے، میں حشام کی حفاظت نہ کر سکا۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو یوں اسے بے بسی کی حالت میں مرنے نہ دیتا۔ حشام کی ماں منہ سے کچھ نہ کب بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے نکل کر اس کے دامن پر پھیل گئے، کچھ اس طرح جیسے اب آنسو ہی اس کی آخری پونجی ہو جو اس نے لٹا دی ہو۔ عمیر نے مغموم آواز میں کہا، مجھ سے کوئی بات کرو ماں، اگر تم خاموش رہی تو میں سمجھوں گا میں تمہاری نگاہوں میں ایک مجرم ہوں۔ قریب کھڑے ابو نواس، حوازن، عمیر کے سر پر کھڑی اریتا اور دوسری خواتین اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے تھے۔ صفوں میں کھڑے لشکر کے سپاہیوں کی گردنیں غم سے جھکی ہوئی تھی۔ حشام کی بوڑھی ماں حرکت میں آئی۔ نیچے جھک کر اس نے عمیر کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، تم میری قوم کے ایک محسن ہو، خدا کی قسم ایک حشام تو کیا، میرے ہاں سینکڑوں حشام ہوں تو انہیں تم پر قربان کر دوں۔ تم پشیمان نہ ہو میرے بچے۔ میری آنکھوں کے یہ آنسو تشکر کے آنسو ہیں۔ میں مطمئن ہوں کہ میرے بیٹے نے ایک حقیقی جانثار کی طرح اپنے آقا پر اپنی زندگی قربان کر دی ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی بولتا، ایک طرف سے عمیر کا لڑکا مغیث بھاگتا ہوا آیا اور ابی ابی پکارتا ہوا وہ عمیر سے لپٹ گیا۔ عمیر نے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ننھے مغیث کو اٹھا کر وہ کھڑا ہوا اور ایک ہاتھ حشام کی بوڑھی ماں کو اپنے ساتھ لپٹا کر سہارا دیتے ہوئے اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ اریتا، ابو نواس اور حوازن سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مکان سے باہر کولان اور ہمورہ اداس کھڑی تھی۔ اچانک لشکر کے اندر سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں آہ بھرتے ہوئے رو کر کہا، آہ حشام، تو ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا، کاش تیری جگہ میں اپنے آقا پر قربان ہو گیا ہوتا۔ وہاں کھڑی ساری عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور قلعے کا ماحول اداس ہو گیا۔ عمیر سر جھکائے حشام کی ماں کو سہارا دی اپنے مکان کی طرف لے جا رہا تھا۔ اپنے مکان سے باہر بندے اپنے گھوڑے کو دیکھ کر عمیر نے حوازن سے پوچھا، میرا گھوڑا تو وہ گمنام لڑکی لے گئی تھی، یہ کہاں سے آ گیا؟ حوازن نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ایک روز رات کے وقت یہ خود ہی آ گیا تھا، میں نہیں جانتا کون اسے لے کر آیا تھا۔ عمیر پہلے کی طرح سر جھکائے اس بوڑھی خاتون کو سہارا دیتے ہوئے اپنے مکان میں داخل ہو گیا تھا۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے عروج و زوال اور بے بسی کی اندوناک یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔